نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصیر۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 تلاوت کی ہے، اور جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ان بنی اسرائیل کی یہودیوں کی قومی عصبیت جو کہ باعث شقاوت بنی ہے کا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی عمل تھا، وہ بھی یہی شغل کیا کرتا تھا۔ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، حالانکہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود تھی، اور یہ بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، جس طرح کہ ایک آیت میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ پھر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ یہ عرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے ہیں، اس بات پر وہ کفر و انکار پر آمادہ ہو گئے تھے، بلکہ اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا تھا
پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ محترم ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے، ان کی ایذائیں اور تکلیفیں سہتے تھے اور اسی آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنے بچاؤ کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی تھی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بکھری میدان میں پڑی تھی۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ پھر مومنوں کو یہ رغبت دلائی کہ تم نماز پڑھتے رہا کرو اور زکوٰۃ وغیرہ دیتے رہا کرو، اور وہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت عطا فرمائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کوئی چھوٹا بڑا، چھپا کھلا، اچھا برا، کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین محکم ہو جاتا ہے، ایمان میں استقامت آ جاتی ہے، راستہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، بصیرت تیز ہو جاتی ہے، اور انسانی شعور قرآنی آیات کو پڑھنے سے فہم و فراست میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کی فنانیت اور آخرت کی ہمیش دل میں بس جاتی ہے۔ برائی کی طرف مائل انسان اچانک اللہ تعالیٰ کی آیات کو جب سنتا ہے، دم بخود ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے پیچھے ہٹا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بندہ مومن کا یہ یقین واضح ہو جاتا ہے، وہ استقلال میں آ جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو یا کرتے رہو گے اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اللہ اپنا حکم نازل فرما دے۔
بسا اوقات انسان اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے تو انہی آیات کو پڑھنے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. فَأْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ حکیم ہے. وہ جو اللہ تعالی اس کائنات کا مدبر ہے، مختار کل ہے، تمام تر اختیارات کا مالک ہے، پوری ارض و سماوات کا مالک، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، وہ متصرف فی الامور ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکامات کی اطاعت کے لیے ہم خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اسے اللہ کے ہاں ضرور پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب